لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزداران امام مظلوم کربلا، خالق کائنات، مالک موت و حیات، رب الارباب، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، اپنے کلام مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان لاس میں ہے. ساری انسانیت، ساری ہیومینٹی، ساری مانوتا کے لیے یہ پیغام ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں پر لفظ انسان استعمال ہوا ہے وہاں پر صرف مسلمان کے لیے میسج نہیں ہے، صرف مسلمان کے لیے پیغام نہیں ہے. خالق قرآن ہر خشک اور تر کا پیدا کرنے والا ہے، وہ صرف مسلمانوں کا خالق نہیں ہے. رب سب کا رب ہے، وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. تو جب سب کا رب ہے تو پیغام بھی سب کے لیے پایا جاتا ہے. تو جہاں جہاں پر لفظ انسان آ رہا ہے قرآن مجید میں، وہاں پر ساری انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا پیغام ہے اور کس کی طرف سے پیغام ہے. تو اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ پیغام ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور پیغام کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے. ہر انسان، دولت مند ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے، امیر ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے، غریب ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے، صاحب عہدہ و منصب ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے، عربی وہ بھی گھاٹے میں، عجمی وہ بھی گھاٹے میں، زبان کوئی بھی بولتا ہو وہ بھی گھاٹے میں. لیکن اب جب سب گھاٹے میں ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ فائدہ اس میں ہے کہ زیادہ مال و دولت مل جائے تو ہم فائدے میں، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو عہدہ و منصب مل گیا تو ہم فائدے میں.
ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری شہرت ہو گئی تو ہم فائدے میں، لیکن نہیں، یہ تمام چیزیں فائدے کا معیار نہیں قرار پا رہی ہے۔ خالق کائنات نے جو اعلان فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اور دیکھیے گھاٹے اور فائدے کا، نقصان اور فائدے، پروفٹ اینڈ لاس کی سب سے زیادہ اور بہتر فکر نوجوانوں کو ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے، کہ ہمارا کوئی بھی قدم ایسا نہ بڑھے کہ جو ہمیں کسی لاس کی طرف لے جائے، کسی نقصان کی طرف لے جائے۔ چونکہ جوانی کے عالم میں انسان کے جسم میں قوت و طاقت بھی ہوتی ہے، توانائی بھی ہوتی ہے، اور جوش بھی ہوتا ہے، حوصلہ بھی ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اس وقت پیک پر ہوتی ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن تجربہ نہیں ہوتا۔ اس تجربہ اس کو اپنے بزرگوں سے لے لینا چاہیے، اس تجربے کا فائدہ، اگر وہ جا کے زانو ادب طے کرے۔ اب ہمیں ہمارا کوئی بھی پل زندگی کا وہ نقصان میں نہ بیتے، ہمارا کوئی بھی قدم ایسا نہ ہو جو ہمیں نقصان کی طرف لے جائے۔ تو ہمیں سورہ مبارک عصر کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب اس کے بعد میں کیا چیز انسان کو خسارے سے روک سکتی ہے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ الا الذین آمنوا، یعنی بجز ان کے، سوائے ان کے، یعنی گھاٹے میں تو ہیں لیکن ان کے سوا۔ کس کے سوا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ یعنی سب سے پہلے دولت ایمان، ایمان کی دولت سے اگر ہمارا دامن پر ہے تو یہ دنیاوی دولتیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی جیسا کہ ایمان کی دولت فائدہ پہنچائے گی۔ صلو علی محمد۔ اور اس کے بعد میں ایمان کی دولت کل تذکرہ کیا تھا۔ اب وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ انسان بجا لائے، یعنی ہماری جتنی بھی ڈیڈس ہیں، ہمارے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی ہمارے امور ہیں، وہ صالح امور ہوں، پرفیکشن کے ساتھ ہوں۔ ہر امر ہمارا، ہر کام ہمارا ہر عمل رضا الہی حاصل کرنے کے لیے ہو، رضا معبود حاصل کرنے کے لیے ہو، دنیا کے دکھانے کے لیے نہ ہو۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہی ارشاد مبارکہ ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی رضا، اس کے آگے کسی کی رضا نہیں۔ اگر اس سے بڑی کوئی ذات ہوتی تب اس کی رضا افضل ہوتی، لیکن چونکہ اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، وہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اب اسی کی رضا سب سے بڑی۔ تو جتنے بھی کام ہیں ذہن میں، ہر عمل اگر ہم اپنے گھر سے قدم نکالیں تو ہماری فکر یہ ہو کہ یہ ہمارا قدم رضا معبود کے لیے نکل رہا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ رضا معبود کے لیے پڑھ رہے ہیں، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو رضا معبود کے لیے رکھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج انسان نے عبادتوں کو صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ اور خمس و جہاد تک محدود کر دیا ہے، جبکہ انسان کی مکمل زندگی کا جو مقصد ہے، مقصد کلی ہے عبادت الہی۔ اور عبادت الہی یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ جب ہم کسی مزدور کو، کسی لیبر کو، کسی معمار کو، کسی مستری کو ہم اپنے مکان بنانے کے لیے لاتے ہیں تو اگر صبح 8 سے لے کے اور شام کے 5 بجے تک اگر ہم اس کو لے کے آتے ہیں تو وہ ہمارا تابع ہو جاتا ہے۔ ہم جتنے بھی امور انجام دیں گے وہ اپنے اس وقت کے مالک کے لیے، اس کے مرضی کے حساب سے انجام دیں گے، اس کی مرضی کے بغیر ہم کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔ تو اسی طرح سے یہ ساری زندگی کا ہمارا جو مالک ہے وہ ہمارا رب ہے، حقیقی معنوں میں ہم اس کے بندے ہیں۔ تو جو ہمارا معبود ہے اس معبود کی مرضی کے مطابق ہمیں اپنا ہر عمل انجام دینا۔ صلو علی محمد۔ تو جب ہمارا ہر عمل، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ خمس ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ غریبوں کی کے ساتھ ہمدردی کا عمل ہو، چاہے وہ بیواؤں کی سرپرستی کا عمل ہو، چاہے وہ کسی یتیم کے سر پر دستے شفقت کا پھیرنا ہو، چاہے کسی پڑوسی
کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا ہو، چاہے اپنے والدین کی خدمت کرنا ہو، یا کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی کرنا ہو، تو سب ذہن میں یہ رہے کہ یہ ہم کام کریں گے تو ہمارا رب راضی ہوگا، یہ عمل انجام دیں گے تو ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہوگا، یہ ہم کام کریں گے تو اس سے ہمیں خوشنودی الہی حاصل ہوگی. بس یہ تصور ایسا ہے. اور اس نے بڑے موقع دیے ہیں. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، صرف دولت نہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ طاقتور ہیں، کسی بھی اعتبار سے آپ اپنے کو بڑا پاتے ہیں، تو یقیناً اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی نعمت ضرور ایسی دی ہے کہ جس کے بنا پر وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ غریب سے غریب تر انسان ہو. اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ضرور ہے کہ جس سے وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے. ہمیں اپنے آپ میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. پیسہ ہے تو پیسے کے ذریعے سے، تعلقات ہے تو تعلقات کے ذریعے سے، ہمارے پاس علم ہے تو علم کے ذریعے سے. ہم کسی کی کیریئر کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں تو اس اعتبار سے. صرف یہ نہ سوچیں کہ اپنے بچوں تک محدود رکھنا ہے. بس اس فکر کو اپنے گھروں سے باہر نکالیے کہ نہیں صرف ہمارے بچہ اپنا ہوتا ہے تو ہم اس کو کھلا جگہ لگا دیتے. ہوتا ہے اکثر سننے میں آتا ہوگا، ارے میرے گھر میں کوئی اپنا بچہ ہوتا تو آج فلاں جگہ میں اس کو برسر روزگار بہترین جاب تھی وہ لگوا دی ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا. لیکن ہمارے یہاں ضرورت ہی نہیں ہے. سب لگے ہوئے، ایک امریکہ میں، ایک کینیڈا میں، ایک انگلینڈ میں، ایک فلاں جگہ، اور سب کوئی لاکھ ہو، کوئی 2 لاکھ ہو، کوئی 4 لاکھ ہو، کوئی 5 لاکھ روپیہ اس کا پا رہا ہے، اور لاکھوں روپے کے پیکیجز پر وہ کام کر رہے ہیں. اور اسی خاندان میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کے ایسے حالات نہیں بھی ہیں، اس کے باوجود بھی کسی نہ قرض لے کے ادھر ادھر سے بچے پڑھ لکھ گئے، آگے بڑھ گئے، پروفیشنل کورس بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا. اور ان کو تھوڑا سا پش کرنے کی ضرورت ہے. آپ پش کر سکتے ہیں لیکن آپ سوچ ہی نہیں رہے، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتی. باتیں بڑی اچھی کریں گے، سلام دعا خیریت فیصل اللہ ہے نا، لیکن اس کے بعد میں یہ کبھی نہیں پوچھتے ہیں کہ ہاں فکر کریں کہ نہیں ہم اپنے تعلقات کے ذریعے سے ان جوانوں کو بھی کہیں نہ کہیں ان کا بھی پلیسمنٹ کروا دیں، ان کو کہیں نہ کہیں ان کا بھی تقرر ہو جائے، ریکروٹمنٹ ہو جائے. کسی میں اگر کوئی کمی ہے، آپ اس کمی کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ سمجھائیے بالکل ویسے جیسے اپنے بچوں کو سمجھاتے کسی لڑکی کو. یہ فکر وہ ہے کہ جو حسینی فکر ہے. ہر ازادار میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ہماری ساری رشتہ داریاں پیچھے ہو جاتی ہیں ان کی رشتہ داری کے آگے. اگر کوئی حسینی ہے تو جیسے ہم اپنے بچے کو، اگر بچہ ہمارا حسینی ہے تو یقیناً وہ بھی ہے، لیکن وہ ہمارا نسبی رشتہ ہے اور یہ ہمارا روحانی رشتہ ہے. روحانی رشتے کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. یہ سب بچے جو ہیں بنام حسین آئے، یہ حسین کے مہمان ہیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پیار سے محبت سے تنبیہ کرتے ہیں، اسی طرح ان بچوں کو سب کی کیریئر کے لیے، سب کے لیے فکر کریں. آج کورونا کا دور ہے، ہم اگر آپ آن لائن مجلسیں سن رہے ہیں، 2 آدمیوں میں 4 آدمیوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن مجلسیں تو ہو رہی ہیں اور عزاداری رکنے والی نہیں ہے. ہاں عزاداران امام مزید کروا، بس خسارے سے بچنا ہے تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا ہے اور اعمال صالحہ انجام دے تاکہ اس میں ریاکاری شامل نہ ہو، اور حق اور صبر پر خود ثابت قدم رہتے ہوئے آنے والی نسلوں کو یہ ٹرانسفارم کریں، اس کو ٹرانسفر کریں تاکہ یہ نیکیاں، یہ جو کردار ہے، یہ جو اخلاق ہے، یہ جو علم ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے. ہاں عزاداران امام، آج 9 محرم کی تاریخ ہوئی، ابھی فرش ادا بچھا تھا، محرم کا چاند نمودار ہوا، اور اس کے بعد میں آج 9 محرم ہو گئی، اور آج کے بعد ابھی تک جو گھروں میں رونق تھی، خدا کی قسم جب ہم عزاخانے سجاتے ہیں اس سے لے کے اور شب عاشور تک جو رونق ہمارے عزاخانوں کی ہوتی ہے، جب روز عاشور، جب تعزیہ دفن کرنے ہم لے جاتے ہیں
وہی عزا خانہ ہوتا ہے، وہی فرش عزا ہوتی ہے، لیکن عجیب ویرانی کی کیفیت ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو، ہمارے اور آپ کے گھروں سے خدا نخواستہ کوئی ایک رخصت ہو جاتا ہے تو کتنے دن تک یہ ویرانی ہوتی ہے، اور کربلا کا میدان کے جہاں ایک دن میں بھرا کر اجڑ گیا، اور اس طرح سے اجڑ گیا کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں، اور کیسے کیسے اصغر معصوم تیری بے زبانی کو سلام۔ دنیا کے تمام عزادار جو آن لائن مجلس سے سن رہے ہیں، اصغر معصوم تیری بے زبانی کو سلام، اکبر نوخیز تیری نوجوانی کو سلام، ارے مصطفیٰ کے لال کو، حیدر کے پیارے کو سلام، فاطمہ زہرا تیری آنکھوں کے تارے کو سلام۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جناب امام حسین علی اصغر کو لے کے گئے، پانی کا سوال کیا، پانی نہیں ملا، ایک سشوبہ تیر آیا، علی اصغر ذبح ہو گئے۔ امام حسین اپنے اس لال کے لاشے کو در خیمہ پر لائے، لیکن عزاداران امام مظلوم کربلا وہ امام حسین ہیں کہ جو صبح سے اور ابھی تک 70 لاشیں لا چکے، لیکن ایک مرتبہ جب علی اصغر کا لاشا لا رہے ہیں تو کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہی عمل ہے جو کل روز عاشورہ تمام دنیا کے عزادار اس عمل کو انجام دیں گے، اور فرماتے جاتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ 7 مرتبہ یہ عمل ہم اور آپ بھی اس کی تعصی کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اب جناب امام حسین آواز دیتے ہیں رباب، اس سے پہلے کہ رباب آئے ایک 4 برس کی بچی در خیمہ پر آ جاتی ہے، تڑپ کے سوال کرتی ہے اے بابا میرے بھیا علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ ایک مرتبہ امام خاموش رہتے ہیں، اپنے دامن ابا کے سائے کو ہٹایا، ایک منظر وہ دیکھا کہ میرا بھیا علی اصغر جو اس دنیا سے پانی پینے کے لیے میدان میں گیا تھا، اس کے گلے میں بھی ایک سشوبہ تیر ہے۔ عزاداروں، رباب آئی، آنے کے بعد کہا کہ رباب یہ لو اپنے لال کو لے لو۔ رباب نے اپنی آغوش کو آگے بڑھایا، گلے میں پیوست اس تیر کو دیکھا، بس ایک فقرہ تاریخوں میں درج ہے، وہ فرماتی ہیں یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ عزاداروں، اب امام حسین ہے کہ ایک اپنی ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو دفنایا، اب اس کے بعد میدان میں جاتے ہیں تو سب بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں۔ اب یقیناً جب امام حسین اب رخصت آخر کو آئے ہیں، امام حسین 2 مرتبہ رخصت ہوئے ہیں، یہ دوسری رخصت ہے۔ اب جب رخصت ہو رہے ہیں تو کبھی جناب زینب کو اے میری بہن زینب تمہیں سلام، میری بہن ام کلثوم تمہیں سلام، اے بھابھی فروا آپ کو سلام، اے میری علی اکبر کی مادر گرامی لیلا آپ کو سلام۔ سب کو ایک کو سلام کرتے جاتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں میری ماں کی کنیز فضا آپ پر بھی میرا سلام۔ ہاں، دنیا سے عزاداری کرنے والے تمام عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ ذرا تصور کریں، اب امام حسین سب سے رخصت ہو کے باہر خیمے کے باہر تشریف لاتے ہیں۔ ارے ہاں، یہ وہی حسین ہے کہ جو مجاہد میدان میں گیا ہے، سب کو ایک ایک کر کے رخصت کرتے ہیں، لیکن اب حسین کو رخصت کرنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، اب جو منظر دیکھا کہ زینب آ رہی ہے، اے میرے بھیا آپ کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ارے یہ بہن زینب ہے جو آپ کو رخصت کرے گی۔ امام حسین میدان میں آتے ہیں، آنے کے بعد
اب حملوں پر حملے کرتے جا رہے ہیں اور ادھر ظالموں کی فوج میں اطلاع تم ہے، واسطے دیے جا رہے ہیں، اے حسین تمہیں تمہارے لال علی اکبر کا واسطہ، حملہ روک دو۔ ارے امام حسین فرماتے ہیں تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو، کڑیل جوان علی اکبر کو قتل کر دیا، اس کا واسطہ دیتے ہو؟ تمہیں تمہارے عباس کا واسطہ، تم نے میرے بھائی بازو کاٹ دیا، اس کا واسطہ دیتے ہو؟ حملوں پر حملے کر رہے ہیں اور ایسے حملے کیے کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ کربلا سے پہلے جب کسی جنگ کے مجاہد کی بات کی جاتی تھی تو وہ حضرت علی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا، لیکن کربلا کے بعد جب بھی کبھی جنگ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو شجاعت کا ذکر ہوتا ہے، تو اب امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے جس عالم میں جنگ کی ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم، اپنے گود کے پالووں کو قربان کرنے کے بعد جو جنگ کی ہے، اور اس کے بعد میں جنگ کرتے جاتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگتے جا رہے ہیں، کسی مجال نہیں ہے کہ جو آ کے سامنے ٹھہرے امام حسین کے۔ ایک مرتبہ ایک آواز آئی، ارے کہ بس ہے حسین بس، اور ادھر ہاتف غیبی سے یہ صدا آئی کہ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آزاداران امام مظلوم کربلا امام حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، اور اس کے بعد میں رکھنے کے بعد اب امام حسین کے اوپر ان چاروں طرف سے تیروں کا حملہ ہو رہا ہے، تلواروں سے حملے ہو رہے ہیں، نیزوں سے حملے ہو رہے ہیں۔ اب حسین گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے، ازاداروں کیسے گھوڑے سے زمین پر آنا چاہتے ہیں، لیکن درمیان میں تیر حائل ہو جاتے ہیں۔ امام حسین گھوڑے سے فرش زمین پر نہیں آئے، اور ادھر جناب فاطمہ زہرا کی آواز آتی ہے، ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، ارے امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ مصیبتا، ارے اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ارے ہے یہ گہر زخم، یہ عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زخم تنے چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ عزیزان محترم، ادھر امام حسین ہے، چاہتے ہیں کہ خالق حقیقی کو سجدہ آخر بجا لائے، لیکن سجدے کی شرط یہ ہے کہ پیشانی خاک سے مس ہو جائے۔ اب درمیان میں تیر حائل ہے، مجلس تمام ہو گئی، لیکن محرم تمام نہیں ہوا، عزاداری تمام نہیں ہوئی، یہ رہتی دنیا تک ساری رہے گی، یہ مظلوم کا غم ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی پیشانی کو زور دیا، اور اتنا زور دیا کہ وہ درمیان میں جو تیر حائل تھے وہ تیر درمیان سے ہٹ جائیں، پیشانی پر زور دیتے جاتے ہیں تاکہ یہ پیشانی خاک کربلا سے مس ہو جائے۔ ارے ہاں، اور جب پیشانی خاک کربلا سے مس ہوئی، سجدہ آخر کیا، ادھر شمر ملعون آگے بڑھا، کند خنجر سے امام حسین کے گلے پر وار کرنا شروع کیا۔ مجھے تفصیل نہیں عرض کرنی، لیکن ایک مرتبہ وہ منزل آئی کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آندیاں چلنے لگی، آسمان سے خون برسنے لگا، ایک آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین